السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، صدق اللہ رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم، مطلب، معنی کیا ہے، وہ آج میں آپ کے سامنے میں کچھ عرض و معروض کرنا چاہتا ہوں۔ آج مسلم سماج میں، مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں جو خرابیاں ہیں وہ ہم سے اور آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر مسلم سماج غلط رسومات کو ادا کرتے ہیں اور شادی کے موقع پر اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں کہ ایک غریب انسان جب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اسے سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا تو ہم شادی کریں گے، اور باضابطہ مسلم سماج میں جو نوجوان لڑکے ہیں وہ لڑکی والوں کی یہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ اگر آپ دو گے تو میں آپ کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اور خاص کر ہمارا علاقہ سیمانچل، جو کشن گنج، کٹیہار، ارریہ اور اتر دیناجپور میں جو حالت شادی کے موقع پر ہوتی ہے وہ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتا۔ سیمانچل کے علاقے میں لڑکا والے لڑکی والے کے یہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 2 بھری سونا ہونا، ایک موٹر سائیکل ہونا، پھر وہ نوجوان لڑکا لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اگر لڑکی والے 2 بھری سونا یا موٹر سائیکل نہیں دے پاتا ہے تو اس کے یہاں کوئی رشتہ ہی لے کر کے نہیں جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ سیمانچل کے علاقے کی حالات ہو گئی ہے، اور یہاں پر نہ کوئی بڑی فیکٹری ہے، نہ کوئی بڑا بزنس مین ہے، نہ یہاں پر کوئی اتنا پیسہ ہے جو غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی میں 2 بھری سونا اور موٹر سائیکل دے سکے۔ یہاں پر غریب کے اوپر بہت ہی ظلم و ستم ہوتا ہے۔ سیمانچل کے علاقے میں پورنیہ ضلع بائسی رہیکا ٹولہ میں نے دان جہیز کے خلاف میں ایک بہت بڑا کانفرنس کیا تھا، اور اس کانفرنس کی سرپرستی محقق مسائل جدیدہ، مناظر اہل سنت، فقیہ النفس حضرت علامہ و مولانا مفتی مطیع الرحمن مظہر رضوی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے تھے۔ اس جلسے میں غالباً 2018 میں نے یہ جلسہ کروایا تھا، اور اس جلسے میں 30 سے امام اسلام میں دان جہیز جائز نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی
آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد لوگ حکمران ہیں عورتوں پر۔ اس کی تشریح بیان کرتے ہیں شیخ الاسلام والمسلمین سید مفتی مدنی میاں اپنی کتاب سید التفاسیر المعروف بہ تفسیر اشرفی میں، کہ مرد وہ ہے جو عورتوں کے تمام ضروریات کو پورا کرے اور ان کا پورا خرچہ برداشت کرے، وہ مرد ہے۔ یعنی اگر آپ شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس اپنی بیوی کا بوجھ اٹھانے کے لیے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی مرد ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اپنی بیوی کا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کے پاس ضروریات سامان نہیں ہے، تو آپ کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن آج سیمانچل کے علاقے میں لڑکی والوں کے یہاں ظلم و ستم کیا جاتا ہے، لڑکی والوں کے یہاں ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، موٹر سائیکل دیں گے تو ہم شادی کریں گے، 2 بھری سونا دیں گے تو ہم شادی کریں گے۔ ارے آپ مرد ہو، آپ کما کر کے اپنی بیوی کو ادا کرو، آپ کما کر کے اپنی بیوی کا حق ادا کرو، تبھی تو آپ مرد ہو۔ اگر آپ نے کما کر کے سونا نہیں لے پایا، اگر آپ نے کما کر کے گاڑی نہیں لے پائی، تو آپ کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن آج مسلم سماج میں، خاص کر سیمانچل کے علاقے میں، غریبوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سونا اور موٹر سائیکل ہونا ضروری ہے، جبکہ لڑکا والوں کے پاس کھانے کے لیے پلیٹ نہیں ہے، چلنے کے لیے گاڑی نہیں ہے، لیکن وہ دوسرے کے یہاں، لڑکی کے یہاں گاڑی لینا چاہتا ہے، لڑکی والوں کے یہاں سونا لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں، آپ کے پاس اپنی ہونے والے بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو آپ کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، حدیث پاک آپ پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کیا چیز کی کمی تھی؟ آپ چاہتے تو سونے اور چاندی کا پہاڑ اٹھا کر کے آپ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو دے دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تاریخ اسلام میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنا پیغام لے کر رسول اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، کس لیے حاضر ہوئے ہو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت آیا۔ اللہ اکبر! میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا سننا تھا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، تمہارے پاس ادائے مہر کے واسطے کیا ہے؟ یعنی تم میری بیٹی سے شادی کرو گے تو اس کا مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ساز و سامان ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ زرہ جنگی فولاد لباس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، گھوڑا اور تلوار تم اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ تم مجاہد ہو، اور زرہ کو بازار میں بیچ کر کے آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زرہ کو لیتے ہیں اور بازار میں فروخت کرتے ہیں، بازار میں بیچتے ہیں۔ اس زرہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 48 درہم میں اس زرہ کو خریدا، اور خریدنے کے بعد
وہ رقم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ آئے اور وہ رقم حضور کو آپ نے دے دیا۔ حضور کو دینے کے بعد وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رقم میں سے کچھ رقم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بلال جاؤ بازار سے کچھ خوشبو لے کر کے آؤ، اور کچھ رقم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ام سلیم جاؤ بازار میں جاؤ اور میری بیٹی کے لیے چادر، کچھ چادر اور کچھ چادریں اور اوڑھنی اور 4 بالشت کپڑا اور 2 چاندی کے بازو بند لے کر کے آؤ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جاتی ہے اور جانے کے بعد چادریں، 4 بالشت کپڑا اور کچھ تکیا گدے اور 2 چاندی کے بازو بند لے کر کے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور خدمت ہونے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے ہمیں درس عبرت یہ ملتا ہے کہ جس لڑکا کے پاس لڑکی اپنی ہونے والی بیوی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا ہے، اس کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے زرا کو بیچا، اور زرا کو بیچنے کے بعد اس سے کچھ سامانے لے کر کے آئے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زرا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیے میں آپ نے واپس فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے درس یہ ملتا ہے کہ مسلم سماج میں کوئی بھی دان جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی بھی موٹر سائیکل یا 2 بھری سونا کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ ناجائز کرتا ہے، وہ حرام کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پرفتن دور میں جہاں پر آج برسر عام گناہ ہوتا ہے، آج زناکاریاں بہت برسر عام ہوتی ہے، ایسے ماحول میں مسلم سماج میں ایسی شادی کرنا چاہیے کہ شادی کو اتنا آسان کر دینا چاہیے، اتنا آسان کر دینا چاہیے کہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آج نکاح مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہو چکا ہے۔ ایسے ماحول میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لڑکی والوں کے یہاں جبرن کوئی ڈیمانڈ نہ کرے، کیونکہ ڈیمانڈ کرنا صرف اسلام کے خلاف ہی نہیں ہے بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ سیمانچل کے علاقے میں آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر لڑکی والوں کے یہاں ظلم و ستم کیا جاتا ہے، یہاں پر لڑکی والوں کے یہاں جبرن جو ہے پیسہ لیا جاتا ہے، اور پھر لڑکی والے مجبوری میں ہو کر کے کسی کے یہاں سود لیتے ہیں، کسی کے یہاں بیاج لیتے ہیں، کسی کے یہاں قرضہ لیتے ہیں۔ اب سود اور بیاج اور قرضہ لے کر کے جو قوم شادی کرتی ہے وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، وہ علاقہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شریعت کے مطابق اگر آپ نے شادی کیا ہے تو یقیناً میں گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ سیمانچل کا علاقہ عروج و ارتقاء کی منزل پہ فائز ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو شادی شریعت کے مطابق کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔